مفتی طارق مسعود اسپیشل. کیا ایک مجلس میں 3 بار طلاق 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 کا لفظ بولنے سے طلاق مکمل ہو جاتی ہے؟ جبکہ میں مسلک اہل حدیث سے ہوں. مسلک حدیث والوں کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں، تو قرآن و حدیث کے مطابق اکٹھی 3 طلاقیں دینے سے 3 ہی ہوتی ہیں، کہیں بھی نہیں ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں دینے سے 1 ہوتی ہیں. یہ مسئلہ قاری خلیل الرحمان صاحب نے ٹی وی پہ بہت اچھالا ہوا ہے اور لوگوں کو بہت گمراہ کیا ہوا ہے انہوں نے. اس لیے میں قاری خلیل الرحمان صاحب ٹی وی پہ آ کے بار بار کہتے رہتے ہیں اہل حدیث کے ہیں نا کہ 3 1 ہوتی ہے، اور وہ صحیح مسلم کی حدیث بھی پیش کرتے ہیں. قاری خلیل الرحمان صاحب سے انتہائی رسپیکٹ کے ساتھ، انتہائی عزت کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ میرے سامنے وہ صحیح مسلم کی حدیث کائنڈلی پیش کریں فیس ٹو فیس بیٹھ کے، تو پھر میں بتاؤں گا اس حدیث کا صحیح مطلب کیا ہے اور غلط مطلب کیا ہے. ابھی فی الحال شارٹ میں آپ کو صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں نے اور آپ نے زیادہ اچھا سمجھا یا صحابہ نے؟ صحابہ. میں اہل حدیث سے کہتا ہوں بھائی ایران توران چھوڑ دو، امام طحاوی نے فلانی صدی میں یہ لکھا اور فلانے دیوبندی نے یہ فتویٰ دیا، چھوڑ دو کس نے کیا لکھا. کسی ایک صحابی سے دکھا دو یار جس نے رخصتی کے بعد اکٹھی 3 طلاقوں کو 1 کہا ہو. اور میں آپ کو بہت سارے صحابہ سے صحیح سند سے دکھا سکتا ہوں، جب بھی ان سے مسئلہ پوچھا گیا 3 طلاقوں کا، انہوں نے سب نے یہی کہا 3 ہو گئی ہیں. حالانکہ دینے والے نے غصے میں دی، دینے والا دے کے پچھتایا ہے، لیکن انہوں نے کہا کوئی راستہ نہیں ہے. تو یہ اہل حدیث کا مسلک 3 طلاق کے بارے میں بالکل باطل ہے. کبھی سعودیہ کے مفتی کا فتویٰ لا رہے ہوتے ہیں، بھائی یہ آج کل کے دور کے مفتی ہیں، ان کی کوئی حیثیت ان صحابہ کے مقابلے میں نہیں ہے. ہم احترام کرتے ہیں سعودیہ کے مفتیان کرام کا بھی، لیکن یہ آج کل کا حساب کتاب ہے، کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. یا تو دین نہیں ہوگا، گورنمنٹ سے متاثر ہوں گے، یا دین ہوتا ہے وہ عمق اور مسائل میں گہرائی نہیں ہوتی. تو 4 اماموں کا اجماع ہے، سارے صحابہ کا اجماع ہے، اکٹھی 3 طلاقیں دے دی 3. قرآن نے بھی اس مسئلے کو انتہائی وضاحت سے بیان کیا ہے. اہل حدیث یہاں بھی ڈنڈی مارتے ہیں، 2 چیزوں کو خلط ملط کر دیتے ہیں کہ قرآن میں کیا طریقہ لکھا ہوا ہے طلاق دینے کا، وہ تو بتاؤ. اب بھائی ہمیں مانتے ہیں قرآن میں یہ طریقہ لکھا ہے اکٹھی مت دو، اس کا کون انکار کر رہا ہے؟ لیکن قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اکٹھی دو گے تو 3 طلاقیں واقع ہوں گی. کیوں لکھا ہوا ہے؟ قرآن کیسے لکھا ہوا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اکٹھی مت دو، اس لیے کہ دیا تو لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، جوڑ کا راستہ بند ہو جائے گا، اس لیے تو منع کر رہا ہے اللہ اکٹھی مت دو. ہمارے نبی کے سامنے ایک شخص آیا، اکٹھی 3 طلاقیں دی، آپ کو اطلاع ملی، آپ غضبناک ہو کے کھڑے ہو گئے. ایلعبوا بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، آپ کو اتنا غصہ کیوں آیا؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ حکم دے میں اس کی گردن اڑا دوں جس نے اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں. یہ غصہ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہو گئی ہیں، گھر اجڑ گیا غصے میں. نہیں ہوئی ہوتی تو آپ اتنا غصہ تھوڑی کرتے، کہتے کوئی بات نہیں تو 100 بھی دے دے تو 1 ہوگی. تبھی اہل حدیث کے پاس کوئی 3 طلاقیں دے کے جاتا ہے، نہ کوئی غصہ آتا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں جتنی مرضی دے دو 1 ہی ہوئی ہے. خالی خلیل الرحمان نے اس میں بہت بددیانتی کی ہے. ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ جب حنفی کوئی 3 طلاقیں دے کے آتا ہے تو میں کہتا ہوں یا مسلک بچا لے یا بیوی بچا لے، یا مسلک بچا لے یا بیوی بچا لے. کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو یار؟ کیوں گمراہ کر رہے ہو لوگوں کو؟ پھر ایک وکیل کا کل میں نے کلپ سنا، وہ وکیل کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتا ہے تو اگر وہ حنفی مسلک سے ہے تو 3 ہو گئی ہیں، اور اگر امام شافعی اور کوئی اور ہے تو 1 ہوئی ہے. وکیل بھی گمراہ کر رہے ہیں تمہیں. 3 طلاقیں کوئی اکٹھی دے دیتا ہے، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، سب کے نزدیک اکٹھی 3 دینے سے 3 ہو جاتی ہیں. تمام یہ کوئی حنفی مسلک نہیں ہے، سارے صحابہ کا یہی مسلک ہے. کوئی اختلافی مسئلہ بعد میں بنا لیا اختلافی مسئلہ اس کو، اس لیے اہل حدیث اس میں ٹو دا پوائنٹ بات نہیں کرتے، گھماتے ہیں بہت باتوں کو، کبھی ادھر لے جائیں گے کبھی ادھر پینترے بدلیں گے. اسی لیے بعض اہل حدیث علماء جنہوں نے حق کا ساتھ دیا انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ اس مسئلے میں ہم کمزور ہیں اور اس مسئلے میں احناف صحیح کہتے ہیں. اہل حدیث کے فتاویٰ میرے پاس موجود ہیں، کبھی موقع ملا تو میں لاؤں گا، جنہوں نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ محدثین کا نہیں ہے، یہ بعد میں کسی نے نکالا ہے، وہ بھی اس کے قائل ہے کہ اکٹھی 3 ہی ہوتی ہیں. تو اہل حدیث میں بھی اس مسئلے میں اتفاق نہیں ہے. تو اس لیے اکٹھی 3 طلاقیں چاہے اہل حدیث نے دی ہوں یا حنفی نے دی ہوں 3 ہی ہوتی ہیں. اور آج کل کے کچھ اسکالر ہمارے دیوبندیوں میں بھی ایسے ہیں جو فتویٰ دے رہے ہیں کہ 1 ہو گئی ہے، ان کے فتوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ یہ مسئلہ صحابہ میں اجماعی مسئلہ ہے. کسی ایک صحابی سے بھی اکٹھی 3 طلاق کا 1 کہنا ثابت نہیں ہے. اچھا اہل حدیث اس میں بھی گڑبڑ کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو فلاں حنفی نے لکھا ہے کہ بعض صحابہ 3 کو 1 کہتے تھے. ان سے کہیں دیکھو حنفی نے لکھا ہے تو حوالہ تو پیش کرو نا، کوئی سند پیش کرو. جیسے بعض حنفی علماء نے لکھا کہ ابن عباس اکٹھی 3 کو 1 کہتے تھے، لکھا ہے میں مانتا ہوں، کہاں ہے کتاب؟
ہمارے پاس جو ابن عباس کی صحیح سند ہے اس میں تو 3 ہی ہے. تو ایسے بعض حنفیوں سے غلطی ہوئی ہے, اب اس غلطی کو ہم تھوڑی فالو کریں گے. تو کوئی بھی نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے. میں نے بہت اس مسئلے میں گھسا ہوں اتنے کانفیڈنٹلی, میں تبھی بات کر رہا ہوں, ایسی ہوائی باتیں نہیں کر رہا میں. 3 دے دی ختم, تو دینے سے پہلے سوچا کرو. وعلیکم السلام. جی دیکھو, مستقل رحم کو بند کروا دینا, مستقل رحم نکالوا دینا, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اگر ڈاکٹر کہہ رہے کہ اب مزید بچہ ہوا تو عورت کی صحت کو نقصان ہوگا, تو وہ تدابیر اختیار کریں جو حمل روکنے کی ہوتی ہیں, وقتی اور عارضی, اسی سے روکے رکھیں. ڈاکٹر اس میں چھوڑ بھی رہے ہوتے ہیں, بہت سارے واقعات ہیں, ڈاکٹر نے کہا بچہ ہو گیا تو نقصان ہوگا, ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوا, پھر فاٹ ہے عورت. لیکن بہرحال یہ ڈاکٹر کی فیلڈ ہے, میں اس میں ٹانگ نہیں اڑاتا. ارشاد. چلیں وہ تو ایک الگ واقعہ ہے نا, وہ تو ایک الگ واقعہ. پھر میں بات کروں گا بعد میں, میں بات کروں گا بعد میں. کاروبار کرتا ہوں میں, پرفیوم کا کاروبار کرتا ہوں میں بھی, اور آتا ہے اور اپنے پرفیوم بوتل خرید کر. ہاں کام دیکھو کیا کر رہے ہیں. پرفیوم مارکیٹ سے اٹھاتا ہوں, کمپنی کا لیبل ہٹا کے اپنی کمپنی کا لیبل لگا کے مارکیٹ میں چلاتا ہوں. دھوکا ہے بھائی. میرا نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا, میں کیا کروں؟ پڑھو. واش روم جانے کا دل کرتا ہے؟ کس کا دل کرتا ہے؟ جاتے ہیں, مجبوری ہے بھائی. بہت ساری چیزوں کا دل نہیں کرتا, کرنی پڑتی ہیں. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نماز کو دل نہیں لگتا, مجھے کینیڈا میں ایک آدمی ملا, اس نے کہا مفتی صاحب میں 10 سال سے تہجد پڑھ رہا ہوں لیکن دل نہیں لگتا. میں نے کہا زندہ باد, یہی تو تہجد ہے میرے بھائی. دل نہیں لگ رہا پھر بھی 10 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے. اٹ از کالڈ ثواب, اسی پہ تو ثواب ملتا ہے. ہم غلام ہیں بھائی, اللہ کے بندے, ہمیں جو آرڈر دیا ہم نے پورا کرنا ہے, دل لگے یا نہ لگے. اسی چکر میں لوگ پورے سال نہاتے نہیں ہیں کہ نہانے کا دل نہیں کرتا ان کا. ابے زبردستی ان کو بھیجو واش روم میں, غسل کرواؤ, باہر نکالو, تیری وجہ سے دوسروں کو ٹینشن ہو رہی ہے. جی وضو کے اوپر, پانی کے اسراف کے اوپر, تو جیسا کہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. تو مسلمان تو ویسے ہی باہر کتنے گناہ کر رہا ہے, لیکن جب نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے اور نماز سے پہلے جو وضو کے اندر پانی خوب بہا رہا ہے, تو یہ جو اسراف کر رہا ہے, تو اس کے متعلق پھر اللہ تعالیٰ ظاہر پہلے ناراض کر رہا ہے, پھر بعد میں. دوسری بات یہ کہ خاص طور پر جو ہے نا, مسا کرنے کے دوران بھی اگر نل بند کر دے آدمی تو کتنے پانی کی بچت ہوگی. اور جو وضو کر رہے ہیں اتنی موٹی دھار کھول کے, اگر وہ اپنے وضو کے نیچے 20 لیٹر کی بالٹی لگا دیں پانی کی, تو پتہ چلا کہ 1 لیٹر پانی خرچ ہوا ہے وضو میں اور 19 لیٹر ضائع ہوا ہے. جی تو یہ پانی کا بہت اسراف ہو رہا ہے. اور جیسا کہ آپ نے ابھی بیان کیا کہ جو وہمی ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر پانی بہائے چلے جاتے ہیں, انہوں بولتے ہیں پاکی نہیں ہوا, تو ان کو تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہ حکم دے دیں, ان کو یہ مشورہ دے دیں کہ وہ تیمم کر لیا کریں, وہ پانی ضائع نہ کریں. اچھا, رفیع بھائی کو مجھ پر اشکال یہ ہے کہ رفیع بھائی کہتے ہیں میں اتنا لمبا سوال پوچھتا ہوں, آپ جواب مختصر دیتے ہو. اور میں اس لیے دیتا ہوں کہ رفیع بھائی نے سوال میں ہی جواب دے دیا ہوتا ہے, سمجھ رہے, پورا سمجھا دیا ہوتا ہے. دیکھو اسراف جرم ہے, بہت بڑا جرم ہے, گناہ ہے, اور اس کا آپ کو حساب و کتاب دینا پڑے گا. اللہ نے حکم دیا کہ حد سے تجاوز مت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس برتن میں وضو کرتے تھے بہت چھوٹا سا برتن تھا, اس میں آپ کا وضو مکمل ہو جایا کرتا تھا. جو آج کل کا جو لوٹا ہے نا, اس سے بھی چھوٹا برتن تھا وہ. آپ جب وضو کرتے ہیں نا تو نیچے بالٹی رکھیں اور چیک کریں میں نے کتنا پانی بہایا ہے, پوری بالٹی بھر چکی ہوگی. یہ گناہ ہے جو نماز سے پہلے کر کے آ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, یعنی نماز بھی اور وضو بھی گناہ کر کے کر رہے ہیں. یعنی کم از کم جیسے آدمی عمرہ کرنے جائے اور حرام پیسوں سے جائے تو اگلا کہے گا نا بھائی حرام پیسوں سے کچھ اور گناہ کر لیتا, عبادت تو حلال پیسوں سے ہو نا, تو وضو تو سنت کے مطابق ہو نا. اس لیے وضو میں پانی کم بہایا کریں. نل کا کھول کے, میں نے دیکھا ہے کیسے بہاتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. بیٹھتے ہی پہلے نل کا کھول دیں گے, پھر آستینیں چڑھا رہے ہوں یوں کر کے نا,
بھائی پہلے آستینے اوپر کر لیتے, پھر نل کا کھول لیتے, اس کے بعد جو کھلے گا فل چوڑیاں کھولیں گے فل پریشر سے, اپنے کے ساتھ دوسرے کا وضو بھی ہو رہا ہے. اتنا کھولو جتنا آرام سے ہاتھ دھو, پھر جب کلی کرنی ہے اس کو تھوڑا بند کر دو, بالکل ٹائٹ نہیں کرو, اس سے واشر اس کا خراب ہو جاتا ہے, تھوڑا سا ہلکا کر دو. کلی کی ناک میں پانی ڈالا اس دن نل کا بند رہے, پھر جب مسا کرنا ہے تو نل کا بند کر دو. وہ جو کھلتا ہے تو کھلا ہی رہتا ہے, اور رگڑ رہے ہیں, میں نے دیکھا ہے لوگوں کو پاؤں رگڑ رہے ہیں ایسے جیسے سروس ہو رہی ہے. اور پھر مسجد کا پانی وقف کا پانی ہوتا ہے, لوگوں کے چندوں کا پانی ہوتا ہے, وہ لوگوں نے آپ کی عیاشی کے لیے نہیں دیا ہوتا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کے پانی سے اسراف کرنا حرام ہے. 2 گناہ, ایک اسراف کا گناہ, دوسرا جو وقف کا مال ہے وہ ضائع کر رہے ہو آپ. اور پانی کی ویسے ہی کتنی کمی ہے, اصولی طور پہ تو پانی کی کمی پوری دنیا میں ہے ہی نہیں, یہ خوب سمجھ لو. یہ فیملی پلاننگ والے الو بناتے ہیں کہ پانی کم پڑ گیا, بچے کم پیدا کرو. پانی بے تحاشا ہے. صرف ایک کینیڈا میں 10 لاکھ جھیلیں ہیں پانی کی, لیکس بڑی بڑی, اور بھی دنیا میں, پاکستان میں بھی بہت ہے پانی. بات یہ کہ پانی کو محفوظ کرنے کا اور ڈسٹریبیوٹ کرنے کا منصفانہ نظام ہی نہیں ہے ہمارے پاس. سارا زور گورنمنٹ اس پہ لگا رہی ہے, بچے روکو, بچے روکو. اس پہ نہیں لگا رہی کہ جو پانی بارشوں سے برس رہا ہے اس کو ڈیم بنا کے محفوظ کرو اور ڈسٹریبیوشن منصفانہ انداز سے ہو. ہم اپنی گلی میں دیکھتے ہیں ایک گھر میں پانی اتنا آ رہا ہے کہ اس کی ٹینک بہتا چلا جا رہا ہے, اور دوسرے گھر میں جب وہ نل کا کھولتا ہے تو ہوا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ڈسٹریبیوشن کا سیٹ اپ ہی انتہائی غلط ہے. تو اب جب یہ حالات ہو تو پھر پانی کو ضائع کرنا تو اور بڑا جرم ہے. بھائی ایک گھر میں پانی کا ایک قطرے کو ترس رہے ہیں اور آپ نل کے کھول کے بہائے چلے جا رہے ہو. تو غسل میں بھی وضو میں بھی ایک پانی استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہے, اس لمٹ میں رہنا چاہیے آپ کو. السلام علیکم. ہاں, نل کے لیک ہوتے ہیں گھروں میں, ان کو صحیح نہیں کرا رہے ہوتے. صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایک بیمار شخص ہے, جیسے آپ کہتے ہیں کہ نماز کی جو معافی کسی صورت میں نہیں ہے. اب ایک بیمار شخص ہے جس کے نلکی لگی ہوئی ہے, یورین بیگ لگا ہوا اس کے, یا پوٹی وغیرہ کرتا ہے تو اس کا بیگ لگا ہوا اس کے الگ سے, تو اس حالت میں کیا وہ مسجد میں؟ بھائی اب وہ تو معذوروں کے حکم میں ہے نا, نہیں اس کے پوٹی وغیرہ اگر بیگ لگا ہوا ہے تو مسجد میں نہ آئے, وہ گھر میں ہی نماز. مطلب وضو کیسے؟ اب اس کے کنٹینیو پیشاب نکل رہا ہے تو معذور ہے, پھر وہ اسی طرح وضو کر کے نماز پڑھ لے. ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے, وہ اس کے لیے غسل بھی ہو جائے گا. ہاں, غسل بھی اسی طرح ہو جائے گا اس کو. جی سوال جلدی جلدی, بس 2-3 منٹ, 2-3 سوال لیتے ہیں, کیونکہ میں نے ابھی بتایا نا مجھے بھوک لگ رہی ہے, وہ سچی مچی میں بتایا تھا. اور فطرت کا کوئی متبادل نہیں, ایک دفعہ برداشت کرے گا لیکن بار بار تھوڑی برداشت کر سکتا. ارشاد. السلام علیکم. ہمارا لبرل طبقہ سمجھ میں آگے کہتے ہیں نیچرل ہے, نارمل ہے. جی صاحب میرا یہ سوال تھا کہ ایک اور واقعہ سنا دوں. ہمارا ایک ڈرائیور تھا جامعۃ الرشید میں, وہ ڈیفنس میں چوکیدار تھا, اور چوکیدار بھی 90s میں. وہ چوکیداری چھوڑ کر ادھر آ گیا ہمارے مدرسے میں ڈرائیونگ. تو میں نے کہا یار وہ کام آسان تھا, تمہاری تنخواہ بھی زیادہ تھی, تو تم وہ آسان جاب چھوڑ کر ادھر کیوں آ گئے؟ یہ واقعہ تو اس نے مجھے 2000 کے بعد بتایا, لیکن یہ واقعہ ہوا 90 اور 2000 کے بیچ میں. کہنے لگا میں ڈیفنس میں جاب کرتا تھا چوکیداری کی, تو ایک دن کیا ہوا, جو ایک جس لڑکے کے گھر میں جاب کر رہا تھا یعنی چوکیدار تھا, اس لڑکے کے ابا کی ڈیڈ باڈی آئی ایمبولینس میں. تو جو بھی ہاسپٹل والوں نے بولا کہ اس کے بیٹے کو اٹھا دو, کہ بولو تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا ہے. ابا ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے کہ ابا کا انتقال ہو گیا, تو بھائی یہ ڈیڈ باڈی کو ریسیو کر لو. کہہ رہے میں نے جا کے اٹھایا سیٹھ صاحب کو, سیٹھ صاحب آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ان کی ڈیڈ باڈی آئی ہے, ایمبولینس باہر کھڑی ہوئی ہے. کہہ رہے اس نے مجھے کہا کہ یار دفنا دو, میں بھی سو رہا ہوں, میری نیند خراب مت کرو. یہ ڈیفنس کا واقعہ ہے. غریبوں کے ہاں ایسے واقعات بولو نہیں ہوتے. میں نہیں کہہ رہا ڈیفنس کے ہر گھر میں ہے, جہاں مذہب ہے دولت کے ساتھ اگر مذہب ہو تو سبحان اللہ. جیسے جو کینیڈا اور امریکہ میں صحیح مذہب کو فالو کر رہے ہیں, ان کی 10 انگلیاں گھی میں ہیں, ان کو دین بھی مل گیا, دنیا بھی مل گئی. ہمیں کینیڈا امریکہ سے کوئی بیر نہیں ہے, ہمیں یہ ہے کہ میرے بھائی مذہب مت چھوڑو. مذہب تو یہاں رہ کے مذہب چھوڑو گے برے حالات ہوں گے. تو کہہ رہے ہیں یار میرے وہ پٹھان تھے ڈرائیور, کہتے ہیں ہم لوگ تو کئی سال باپ کا غم نہیں بھولتے.
باپ کی میت ہو جائے اور تیرا باپ ہسپتال میں مر رہا تھا، تو گھر میں پڑا ہوا سو کیسے رہا ہے؟ غیرت مند آدمی تھا، کہہ رہے میں نے جاب ہی چھوڑ دی، کہہ رہے میں نے کہا میں بھی ان میں رہ کے ایسا نہ ہو جاؤں. تو یہ ہے، سمجھ رہے ہو، یہ ہے. آپ کہہ سکتے ہو اتنا بڑا بنگلہ تو ابا نے بنا لیا، کیا فائدہ میرے بھائی، بوڑھے کو جھونپڑی میں رہتا ہو نا، خدا کی قسم اولاد کی محبت مل جائے وہ اس 1000 گز کے بنگلے سے اچھی ہے جس میں اولاد کی محبت بڑھاپے میں نہ ملے. اور مغربی دنیا میں نا کچھ تھڑے ہوتے ہیں، کچھ ہوٹل ہوتے ہیں جہاں سارے بڈھے آ کے بیٹھتے ہیں، اپنے غم شیئر کرتے ہیں. یہ ڈیفنس میں بھی آپ کو ایسے تھڑے ملیں گے، اور اب ہر علاقے میں بننا شروع ہو گئے ہیں. جنہوں نے ساری زندگی بیوی بچوں کو کما کما کے کھلایا، اعلیٰ تعلیم دلوائی، مذہب کو فوکس نہیں کیا، اب جب وہ ریٹائر ہو گئے تو بیوی بچوں نے ان کا خون چونکہ نچوڑ چکے تھے، اب وہ کسی کام کے نہیں ہیں. اب نہ بیوی کچھ سنتی ہے نہ بچے کچھ سنتے ہیں. اب وہ سارے بڈھے اپنا غم شیئر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ایک علاقے میں ایسا واقعہ ہوا، ایک بوڑھے اٹھ کے گئے، گھر میں ہارٹ اٹیک ہو گیا. کسی نے کہا لگتا ہے کوئی کسی بزرگ نے کوئی بات کہہ دی ہے، دل پہ لے گئے ہیں یہ. تو یہ بہت ہو رہا ہے الحمدللہ، اللہ معاف فرمائے، الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے مذہب نہیں سکھایا تو اب نہ بیوی مانتی ہے نہ اولاد مانتی. 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے ان کی، کیونکہ نہ چھوڑ لیا انہوں نے. اور بھی کئی واقعات ہیں، میں سنانے بیٹھوں گا صبح ہو جائے گی، واقعات ختم نہیں ہوں گے. اس لیے ابھی سے 4 شادیاں کرو، دبا کے بچے پیدا کر لو. ایسی کی تیسی سوسائٹی کی کیا خیال ہے؟ میرے والد بہت زیادہ تشدد کرتے ہیں، مارتے ہیں. میری بیوی بچوں کے سامنے، میری عمر 25 سال ہے، والد صاحب سے مجھے 2 دفعہ، والد صاحب نے 2 دفعہ گھر سے نکالا، چھوٹی بات پر مارتے ہیں سب کے سامنے. میری بیوی کو ہر بات پر گالیاں بد دعائیں دیتے ہیں اور مجھے دوبارہ نکال دیا. تو میں کراچی شفٹ ہو کے آؤں حیدرآباد سے، تو کیا میں گناہ گار ہوں؟ اگر والد صاحب اتنا ہی غلط سلوک کر رہے ہیں تو پھر الگ رہو میرے بھائی، الگ گھر لے کے بھی بچوں کے ساتھ زندگی گزارو اور ہیلو ہائی کر لیا کرو. والد صاحب سے کبھی کبھار خیریت پوچھ لو، قطع تعلق جائز نہیں ہے. مارتے پیٹتے تھے نا، گالیاں دیتے تھے، ٹارچر کرتے تھے، تو الگ رہ لو بس، ختم. باقی ہفتے میں 1 آدھ دفعہ ہیلو ہائی کر لو. یہ یاد رکھو، اگر ان کو کچھ ہوا، بیماری میں ان کو ضرورت ہوئی، تو آپ کو پیسے خرچ کرنے ہیں. ان کا سلوک اچھا ہو یا برا ہو، رسپانسبلٹی بہرحال آپ کی ہے. ہاں ظلم ہو رہا تھا تو ظلم سے بچنے کے لیے آپ ریزرو ہو جائیں، ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. مفتی صاحب کا مفتی صاحب کے بقول کی فکر بلوچستان میں مسلح جنگ میں اگر فوج کسی بے گناہ کو گرفتار کریں، شہید فوج کی نیچائز. لمبا جواب ہے اس کا بہت. مفتی صاحب آپ ماں باپ کے حقوق بیان کرتے ہیں، آج آپ اولاد کے حقوق بھی بیان کر دیں. میرے والد مجھ پہ بہت زیادہ تشدد کرتے ہیں، اس پہ بھی بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں میرے بھائی. مفتی صاحب میرے 3 بیٹے، آخری سوال ہے، ملک سے باہر چلے گئے ہیں. میں نے بھی ان کو روکا نہیں کہ کل مجھے ہی برا بلا نہ کہے. آپ نے ہمارے فیوچر کا بیڑا غرق کر دیا. جس عمر میں مجھے بیٹوں یا پوتوں کو دیکھنا تھا، اس عمر میں لمبا سوال ہے، اس کا خلاصہ میں سمجھ گیا ہوں. 3 بیٹوں کو ملک سے کمانے کے لیے، ملک میں سے باہر بھیج دیا کمانے کے لیے، اب تنہائی میں وقت گزار رہے ہیں. تو یہ تو ہوتا ہے. دیکھو قرآن کے الفاظ دیکھو، قرآن کہہ رہا ہے وَبَنِينَ شُهُودًا. اللہ کہہ رہے ہیں سورہ مدثر میں، ایک کافر کی برائی بیان کر رہے ہیں کہ اس پر ہم نے اتنی نعمتیں دیں، ان نعمتوں میں ہم نے اس کو کیا دیا؟ وَبَنِينَ شُهُودًا، حاضر رہنے والے بیٹے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹا حقیقی نعمت جب ہے جب وہ آپ کے سامنے بولو موجود. وَبَنِينَ شاہد سے نکلا ہے حاضر. اولاد آپ کے سامنے ہونی چاہیے بڑھاپے میں. 1 آدھ بچہ چلو چلا جائے کمانے کے لیے، باقی تو رہے نا. وہی ہے 2-3 بچوں کا وبال. بچے ہول سیل کے حساب سے پیدا کرو میرے بھائی. اللہ نے تمہیں اتنا ابھی جوانی میں آپشن دیا، بڑھاپے میں تمہارے پاس باتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچے گا. تو پھر 1 آدھ باہر چلا جائے کمانے کے لیے، وہ بھی ضرورت ہے. باقی تمہارے پاس رہیں، پھر یہ چلے جائیں وہ آ جائے، بیٹیاں آتی جاتی رہیں. ہم تو ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں، باہر بڑے اچھے رشتے آئے بیٹیوں کے، انہوں نے کہا نہیں یار ہم بیٹی کو اتنا دور بھیجیں کہ عید بقرعید پہ بھی نہ آ سکے تو کیا فائدہ. اب وہ تو خیر بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ بیٹیاں ہم سے بہت دور ہو جائیں. تو اولاد کی نعمت سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے. تو اس لیے اپنے سارے بچوں کو نہیں باہر بھیج دیا کرو. اور بچوں کو بھی چاہیے کہ یار اگر 1-2 چلے گئے ہیں تو باقی نہ جائیں. بولیں یار میں کیسے چھوڑ کے جاؤں، میرے ماں باپ اکیلے ہو جائیں گے. سیالکوٹ میں ہمارے ایک جاننے والے تاجر ہیں،
ان کے لیے باہر سے بہت اچھی آفر آئی تھی. ان کے ایک بھائی باہر چلے گئے, ان کے لیے بھی آفر آئی, ملک کے حالات صحیح نہیں تھے, انہوں نے کہا میں بھی باہر جاتا ہوں. کہتے ہیں لیکن میں نے مولانا طارق جمیل صاحب سے مشورہ کیا کہ میں باہر چلا جاؤں, میرے ماں باپ اکیلے ہو جائیں گے, اور ماں باپ مجھے اجازت تو دے رہے ہیں میری ضرورت کو دیکھتے ہوئے, لیکن مجھے پتا ہے یار ان کی بیچاروں کی کیا زندگی ہوگی. ماں کی آنکھیں, باپ کی آنکھیں تو ٹھنڈی اولاد کو دیکھ کے ہوتی ہیں. کہتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھو کیا وہاں کوئی اور اللہ ہے کھلانے والا, یہاں کوئی اور اللہ ہے؟ دونوں جگہ ایک ہی اللہ ہے بھائی. کہہ رہے میں نے کہا ایسی کی تیسی یار, میں اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ کے جاؤں گا. کہہ رہے ہیں اور میں نے ماشاءاللہ ان کی دولت دیکھی ہے, اتنی بڑی فیکٹری ان کی, اتنی اللہ نے برکت دی. کہہ رہے ہیں یہ سب ماں باپ کی خدمت کا نتیجہ ہے, باہر والے سے زیادہ کما رہے ہیں, عیش کر رہے ہیں. تو میں نہیں کہہ رہا باہر مت جائیں, لیکن ماں باپ کو اکیلا مت چھوڑ کے جاؤ یار. تو پھر ماں باپ کی بھی غلطی ہے نا, کنجوسی کی کیوں تم نے اولاد پیدا کرنے میں.